الأشعري رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تظهر الشماتة لأخيك فيرحمه الله ويبتليك. رواه الترمذي وقال حديث حسن. آج کی اس نشست کے اندر درس قرآن درس حدیث کی اس محفل کے اندر انتہائی اختصار کے ساتھ آپ کے سامنے قرآن پاک کی ایک آیت کا چھوٹا سا حصہ آپ کے سامنے ذکر کیے ہیں اس حوالے سے، اور جامع ترمذی شریف کی ایک حدیث اس حوالے سے بات چیت کرنا مقصود ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس حدیث کا مقصد یہ ہے، معنی یہ ہے، جو کہ حضرت واصلہ ابن اسقع رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آتی ہیں، ان کی مرویات میں سے ایک مروی ہے، احادیث میں سے ایک حدیث ہے۔ رسول ہاشمی جناب مصطفیٰ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ لوگوں لا تظہر الشماتۃ لأخیک، کبھی اپنے بھائی کے لیے اس کی مصیبت پر ہمسی کا مظاہرہ نہ کرو، ٹھٹھا نہ کرو، مذاق نہ اڑاؤ، تانا مینا نہ دو۔ آپ نے فرمایا کہ ہو سکتا ہے کہ فیرحمہ اللہ، اللہ اس کو اس سے بچا لے، رحم کر دے، ویبتلیک، اور پھر تمہیں اسی مصیبت کا شکار کر دے۔ یہ حدیث پاک ہے، اس پر ذرا غور کرنا ہے آج ہم نے۔ یہ ہمارے ماحول اور معاشرے کا، ہمارے عمل کا، کردار کا یہ کمزور پہلو ہے کہ ہم بے دھڑک اس طرح کے جملے اپنے زبان سے نکال دیتے ہیں، بے دھڑک اس طرح کی باتیں کر دیتے ہیں، اور بعض بات یہی چیزیں پھر ہمارے لیے سبحان روح بن جاتا ہے، ہمارے لیے، ہمارے اولاد کے لیے۔ اور میں ذاتی طور پر کئی ایسے واقعات کا شاہد ہوں، میں نے دیکھا ہے، جو آدمی کسی کو اس کی مصیبت پر تانا مینا دیتا ہے، یا ہنستا ہے، یا مذاقیں کرتا ہے، یا چڑھاتا ہے، اللہ کا کرنا یہ ہوتا ہے کہ وہ اس کا شکار ہوتا ہے۔ کیوں نہ ہو کہ امام الانبیاء علیہ السلام نے فرما دیا ہے کہ وہ بندہ جو آزمائش کا شکار ہو تو ہو سکتا ہے اللہ اس پر رحم فرما دے، اور مذاق کرنے والا اس کا شکار ہو جائے۔ سب سے پہلے ہمیں یہ یاد رکھنا چاہیے، جو بھی ہمارا ماحول اور معاشرہ ہوتا ہے جس میں ہم جی رہے ہوتے ہیں، بعض اوقات ہمارے اپنے عملوں کا کیا دھرا ہمارے ساتھ آ رہا ہوتا ہے۔ قرآن پاک میں کہ جو تمہیں مصیبت پہنچتی ہے فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ، تمہارے اپنے ہاتھوں کی کمائی بھی ہوتی ہے، وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ، اور اللہ فرماتے ہیں بہت ساری چیزوں کو تو ہم ویسے ہی معاف کر دیتے ہیں، درگزر کر دیتے ہیں، لیکن جو تمہیں تکلیفیں پہنچتے ہیں تمہارے اپنے ہاتھوں کی کمائی بھی ہوتی ہے۔ اور بعض بات یہ ہوتا ہے کہ اللہ کی طرف سے وہ آزمائش ہوتی ہے، اس میں بندے کو کچھ جج نہیں ہوتی، پھر اندازہ نہیں ہوتا، بعض بات بندے کا اپنے ہاتھوں کی کمائی ہوتی ہے، بعض بات اللہ کی طرف سے ایک امتحان ہوتا ہے۔ میں اپنے بندے کو امتحان میں ڈالتا ہوں، بیماری کے اندر، آزمائش کے اندر، پریشانی کے اندر، پھر میں دیکھوں کہ یہ کیا کرتا ہے، نیکی کے اندر کیا کرتا ہے، بدی کے اندر کیا کرتا ہے، یہ خوشی کے اندر کیا کرتا ہے، غمی کے اندر کیا کرتا ہے۔ چونکہ ہماری زندگی، اگر یہ ہمیں سمجھ آ جائے کہ پوری زندگی جتنا بھی یہ اپنی ہماری زندگی کا ایک سرکل ہے وہ مسلسل ایک امتحان کی شکل ہوتی ہے۔ میں اس کی وضاحت قرآن پاک کی اس آیت سے اور حدیث پاک سے کرنے لگا ہوں۔ قرآن پاک کی آیت میں اللہ پاک فرماتے ہیں لوگوں لِيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ، جو کچھ اللہ نے تمہیں دیا ہے اللہ اس میں تمہیں آزمانا چاہتا ہے، جو کچھ بھی دے رکھا ہے، یہ ہمیشہ یاد۔ مثال کے طور پر دیکھیں، اگر کوئی بندہ حسین و جمیل ہے، حسن اس کے لیے ایک امتحان ہے کہ اس کو کیسے استعمال کرے۔ اگر ایک آدمی بدصورت ہے، لوگوں کے سامنے اس کا رہنا لوگوں کے لیے اس کا اپنے آپ کے لیے آزمائش ہوتا ہے کہ وہ اس کے اوپر کیا کرتا ہے۔ کوئی لوگوں کو آپ نے دیکھا حسن کے اوپر
گمنڈ کرتے وہ بہت دور نکل جاتے ہیں، اور کچھ لوگ اپنی اس کیفیت کے اوپر دے کر اللہ کے شکوہ گناہ ہو جاتے ہیں، یا اللہ نے ہمیں ایسے ہی بنانا تھا، ہم ہی ایسے نظر آئے تھے، ایسے لوگ کرنے لگتے ہیں۔ کوئی صاحب اولاد ہوتے ہیں، کوئی بے اولاد ہوتے ہیں، اس حوالے سے اللہ کی آزمائش ہوتی ہے، جن کی اولاد ہے وہ بھی آزمائش کے اندر ہے، وہ اپنے اولاد کے حوالے سے پوچھا جائے گا کہ تم اللہ نے تمہیں کیا کیے، اور جو بے اولاد ہیں وہ بھی ایک آزمائش کی ایک بڑی خوفناک اور اذیتناک شکل ہوتی ہے۔ ایک بندہ اپنے آگے پیچھے دیکھتا، ماحول اپنے معاشرت میں کام کاج کے حوالے سے، اٹھنے بیٹھنے کے حوالے سے، اور اپنے وراثت کے حوالے سے، اپنے بات کے حوالے سے ایک بندے کے لیے بڑی کربناک کیفیت ہوتی ہے، لیکن اللہ کی آزمائش۔ کچھ لوگ پیدائشی بیمار ہوتے ہیں یا درمیان میں بیمار ہو جاتے ہیں، اور کچھ بالکل صحت مند رہتے ہیں۔ یہ صحت بھی آزمائش ہے اور بیماری بھی ایک آزمائش ہے۔ کسی کی اچھی بیوی، اچھا خاندان، کسی کے لیے اس کے الٹ ہوتا ہے، یہ بھی ایک آزمائش ہے۔ گھر کے اندر سے آزمائش، بچوں کے حوالے سے، بہنوں کے حوالے سے، بھائیوں کے حوالے سے، داماد کے حوالے سے، بہنوئی کے حوالے سے، ماں باپ کے حوالے سے، مین جملہ یہ سارا جو ہمارا ماحول ہے ایک آزمائش کا گھر ہوتا ہے۔ تو اللہ باپ فرماتے ہیں لیبلوکم فیما آتاکم، اللہ تمہیں اپنی عطا کردہ چیزوں کے اندر آزماتا ہے اور دیکھتا ہے کہ میرے بندے اب کیا کرتے ہیں، میرے بندے اب کیا کرتے ہیں۔ بخاری شریف میں حدیث ہے، نبی پاک علیہ السلام نے ایک مرتبہ ایک نقشہ بنایا زمین کے اوپر، لکیر کھینچی پٹی کے اوپر، اور احادیث کے اندر باقاعدہ محدثین نے ویسے نقشہ اپنے کتابوں کے اندر بھی بنا دیا جو آپ نے فرمایا تھا وہی بخاری شریف کے اندر بھی حدیث ہے، اور اوپر حاشیے کے اندر بالکل اسی طرح کا کہ آپ نے جیسے جیسے صحابی دیکھ رہے ہیں وہ اس کا نقشہ کھینچ رہے ہیں، نبی پاک اس کی وضاحت کر رہے ہیں، صحابی ویسی چیز وہ بنا کر دکھلا رہے ہیں، اور وہی چیز محدثین اپنی کتاب کے اندر بھی ذکر کرتے ہیں۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے بخاری شریف میں یہ حدیث نقل کی ہے کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا بندے آپ نے ایک مرتبہ ایک چوکٹا کھینچا ہے، 4 لکیریں اوپر نیچے دائیں بائیں، یہ چوکٹا بنا دیا، مربع ایک شکل بنا دی، اس کے اندر آپ نے ایک درمیان میں لکیر لگا دی، بڑا خط کھینچ دی، اس کے ساتھ ساتھ چھوٹے 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 خط بنا دیے، پھر وہ جو درمیان میں خط تھا اس کو پھر دوبارہ کراس کر کے اس کو باہر تک لے آئے، چوکٹے سے باہر لے آئے۔ صحابہ دیکھ رہے یہ کہیں آپ نے فرمایا لوگوں یہ جو چوکٹا ہے اور اس کے اندر ایک لکیر ہے، چھوٹے چھوٹے ساتھ میں نے دائرے لگا دیے، چھوٹے چھوٹے نقطے لگا دیے، پھر یہ درمیان میں لکیر کو باہر کھینچ دیے، یہ درمیان والی جو لکیر ہے یہ انسان ہے، اور چاروں طرف جو اس کے چوکٹے کے یہ جو 4 دیواریں ہیں یہ بندے کی موت ہے۔ بندہ کسی صورت میں بھی اس موت سے باہر نہیں جا سکتا، کسی بھی صورت میں۔ قرآن پاک میں نا کہ یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ، پالے گی تمہیں موت اگر کہ تم مضبوط قلعوں کے اندر پناہ لے لو، پھر بھی موت تمہیں آئے گی۔ اچھا یہ 4 طرف جو چوکٹا ہے یہ بندے کی موت ہے، درمیان میں انسان ہے۔ آپ نے فرمایا اب یہ جو میں نے اس لکیر کے اوپر ایک لکیر کھینچ کر چوکٹے سے باہر نکال دی، یہ کیا ہے؟ یہ بندے کی خواہشات ہے۔ خود اس کی زندگی یہ چوکٹے کے اندر تھا کہ لیکن اس کی خواہشات کو کہتے ہیں نا پل کی خبر نہیں اور سامان 100 برس کا، وہی اس کی خواہشات وہ پتہ نہیں کون تک پہنچ جاتی۔ پھر آپ نے فرمایا یہ جو آج میں خاص طور پر بتلانا چاہتا ہوں آج درس کے حوالے سے جو آخری چیز ہے وہ یہ ہے جو آپ نے چھوٹے چھوٹے آپ نے آراز بنائے نا، جو چھوٹے چھوٹے نقطے لگا رہے آپ نے فرمایا یہ بندے کو پہنچنے والے مسائل ہیں، پریشانی ہے۔ بندے کو کبھی ادھر سے کوئی مسئلہ آ جاتا ہے، کبھی ادھر سے آ جاتا ہے، کبھی ادھر سے۔ آپ نے فرمایا بعض اوقات اگر بندہ ایک سے بچ بھی جاتا ہے دوسرا سامنے آ جاتا ہے، دوسرے سے بچ بھی جاتا ہے تیسرا سامنے آ جاتا ہے۔ کرتے 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 انہی جنگیوں کے اندر، انہی غلام گردشوں کے اندر گھومتے گھومتے بالآخر بندہ وہ اپنی موت کے کنارے کو ٹکراتا ہے اور اللہ کے پاس پہنچ جاتا ہے، اس کی خواہشات دھری کے دھری رہ جاتی ہیں۔ اس حدیث سے بھی دیکھیں اور قرآن پاک دونوں آیتوں کا ملا کر دیکھیں، بندے کی زندگی کے اندر مسلسل یہ محنت ہے۔ ایک اور آیت کے اندر بھی یا ایھا الانسان انک قادح الی ربک قدحا فملاقہ، اے میرے بندے تو نے یہ مشقت کی زندگی بسر کرنی ہے اور کرتے کرتے بالآخر اپنے رب سے ملاقات کرنی ہے، اسی طرح یہ زندگی گزرے گی۔ لیکن اب ہمارے لیے جو کرنے کی چیز ہے وہ یہ ہے کہ تقدیر تو اللہ نے دیکھ لیا، اب ہمیں اختیار ہے۔ قرآن پاک میں اللہ رب العالمین نے فرما دیا کہ الہمہا فجورہا و تقواہا،
ہم نے اپنے بندے کو فجور کے راستے اور تقوی کے راستے یعنی گناہوں کے راستے اور تقوی کے راستے بتلا دیے. مثال کے طور پر ایک بندے کی اولاد نہیں ہے, میں ایک مثال دے رہا ہوں, یہ آزمائش. ایک بندے کی اولاد ہے, یہ بھی آزمائش. اب بندہ جس کی اولاد نہیں ہے وہ اللہ کے دیکھیں جو اللہ نے علاج مانتے رکھا وہ کرے, دعا کرے, اگر نہیں ملتی تو اس پر اللہ کی رضا پر راضی کیا تھا, میں نے اپنی طرف سے پوری کوشش کی, اب تیرا فیصلہ ہے, بندہ چکا. شکوہ کرنا, اب یہ بندے کا اپنے ہاتھ میں صبر کرنا, اطاعت کے ساتھ رہنا, رضا کے ساتھ رہنا, یا شکوہ کرتے ہوئے رونا پیٹا کرنا, یہ بندے کی اپنی مرضی ہے. الہام اللہ نے کر دیا ہے اچھی اور بری چیز کا, نیک اور برے راستے کا. اگر کوئی بندہ اچھے کو اختیار کرے گا اس کا جو بدلہ ہے وہ جنت ہے, اور اگر خدا برے کو اختیار کرتا ہے تو اس کی جزا جہنم ہے. اسی طرح اولاد ہے, اگر کوئی آدمی اپنے اولاد کی اچھی تربیت کرتا ہے تو اس کے لیے بھلا, اگر خدا نخواستہ اس کے لیے مطلب برا کر کے جاتا ہے, برا سوچ کے جاتا ہے, حدیث سے بات کرتا بندہ مر جاتا ہے اور اس کے لیے گناہ مسلسل بڑھتا رہتا ہے, جیسے جیسے اس کی اولاد کے گناہ اس کی تربیت کی وجہ سے سامنے آتے ہیں. ایک بندے نے اپنی اولاد کو سکھلائی ہی کرپشن ہے, 2 نمبریں سکھلائی ہیں, دھوکہ دینا سکھلایا, جب تک ہی اس کا سکھلایا ہوا سلسلہ چلتا رہے گا اس کے کھاتے میں برائی آتی رہے گی, اس کے کھاتے میں مسلسل گناہ. تو اب جو میں پہلے حدیث ذکر کر چکا ہوں, اب ان ساری چیزوں کے بعد اس کی طرف آتے تاکہ ہمیں آخری بات سمجھ آئے, وہ یہ ہے کہ لوگوں اگر تم کسی بندے کو آزمائش کے اندر دیکھو, پریشانی کے اندر دیکھو, اس کا مذاق نہ اڑاؤ, اس کے اوپر ہنسی مذاق نہ کرو, تالیاں نہ بجاؤ, اشارے نہ کرو. اتنی بڑی چیز ہے کہ نبی پاک علیہ السلام خود ایک دعا کیا کرتے تھے, اس میں یہ پناہ مانگا کرتے تھے. یہ دعا کے اندر 4-5 الفاظ ہیں, ذرا دیکھیں. اللہم انی اعوذ بک من جہد البلاء, اللہ میں ازمائشوں کی چکی میں پسنے سے تیری پناہ مانگتا ہوں کہ ازمائشیں مجھے گھیر لیں, اللہ میں پناہ مانگتا ہوں. ودر کی شقائی, اللہ بدبختی مجھے گھیرا ڈال دے, مجھے چاروں طرف سے جکڑ بند کر دے, اللہ میں اسے پناہ مانگتا ہوں. وسوء القضاء, اللہ میں بری تقدیر سے بھی پناہ مانگتا ہوں. وشمات, اور آخری یہ لفظ وشماتۃ الاعداء, اور اے مالک میں تجھ سے پناہ مانگتا ہوں کہ دشمن میرے اوپر ہنسی مذاق کرے, مجھ سے کوئی ایسی بات نہ نکل جائے, کوئی ایسا عمل نہ ہو جائے, کوئی ایسا مجھ سے کام نہ ہو جائے کہ لوگ اس کو پھر وہ وائرل کرتے ہیں, فیس بک پہ چڑھ, جس طرح ہوتا ہے نا ہمارے یہاں, یہ اس طرح کا وہ کرنے لگتے ہیں کہ لوگ میرے اوپر ہنستے ہیں. اللہ مجھے اس آزمائش سے بچا, یہ نبی پاک علیہ السلام کی دعا ہوا کرتے ہیں. اللہ مجھے دشمنوں کی یہ جو مطلب اس طرح کے لوگ ہوتے ہیں, کہتے ہیں نا بندے کے ماحول کے, اللہ میرے اوپر وہ ہنسے مذاق کرے, میں اس سے پناہ مانگتا ہوں. یہ تو آپ نے پناہ مانگی. دوسری طرف آپ نے امت کو اس حدیث کے حوالے سے جو میں نے خطبے کے اندر ذکر کیے تھا, میں ترمذی کی حدیث آپ نے سنائی لوگوں کو, لا تؤذن الشماتۃ لاخیک, کبھی بھی اپنے بھائی کے اوپر ہنسی مذاق نہ. اور یقین جانے میں اس کا عینی شاہد ہوں, کئی لوگ اس آزمائش کا سمجھاتے ہیں, ہمیشہ کہتے ہیں کہ کئی لوگ اس کا شکار ہیں. کسی کو اولاد کو دیکھنا, یہ جو ہے ایسا بدصورت ہے, یہ کیا ہے, اچھا اللہ کا کرنا یہ ہوتا ہے کہ ان کے ساتھ بھی پھر یہ ہوتا ہے. کچھ لوگ دوسرے لوگوں کی غربت پر ہنسی مذاق کرتے ہیں, اللہ کا کرنا یہ ہوتا ہے کہ ان کو بھی یہ برے دن دیکھنے پڑ جاتے ہیں. کچھ لوگ میں نے دیکھا ہے, وہ ایک صاحب, میں نام نہیں بتا, ایسے ہوتا ہے, لوگ یہ اچھے بلے ہوتے ہیں, یہ مسجد میں آ کر کرسی پر بیٹھ جاتے ہیں. میں نے کہا یار دیکھیں, ہم نے ان کو مسئلہ سمجھا دیا, خطبے میں بتلا دیا کہ جو بغیر بجا کے بیٹھ کر نماز پڑھے گا اس کی نماز نہیں ہوتی. قرآن پاک میں آگے قوموا للہ, کیا فرض ہے. اگر کوئی آدمی بیٹھ کر پڑھتا ہے, اس کی مجبوری ہے, تو شریعت میں اس کو اجازت نہیں ہے. ہو سکتا ہے وہ بیچارہ مجبور. لوگ ایسے بس ان کو ایسے بس پڑی ہوئی ہے, دیکھیں میری ایک ساتھ دیکھیں میری اوپر دیکھیں, یہ جو بیٹھے ہوئے سارے مجھ سے چھوٹے. میں نے کہا کہ اللہ سے پناہ مانگنی چاہیے, ایسے نہ. اللہ کا کرنا یہ کچھ عرصے بعد وہ آدمی اسی حالت میں, اب وہ باقی میرے حالت بڑی خراب. اللہ سے پناہ مانگتے ہیں کہ کبھی کسی کو اوپر ہنسی نہ کرے, مذاق نہ کرے, کبھی کسی کا مذاق نہ اڑائے. شریعت یہ کہتی ہے کہ آپ کسی کو دیکھیں, سب سے پہلے اپنے لیے دعا کریں. حدیث پاک میں نبی یہ بھی حدیث ہے آقا علیہ السلام سے, جب تم کسی مبتلا شخص کو دیکھو, آزمائش میں پسے لوگوں کو دیکھو, یا جس وقت سمجھتے ہیں کہ آدمی ہے نا بیچارہ اس کی ماحول بڑا گڑبڑ ہے, دعا کرو الحمدللہ الذی عافانی مما ابتلاک بہ وفضلنی علی کثیر ممن خلق تفضیلا. لیکن آج کے سبب میں نے کتنی دعائیں بتلا دی.
پڑھو مانگی یا اللہ تیرا شکر ہے کہ نے مجھے اس آزمائش کا شکار کیا اس میں میرے بھائی کو تو نے شکار کر رکھا. یعنی آپ اللہ سے پناہ مانگی اور اس کے بعد آپ کا حق یہ بنتا ہے کہ اس کے حق میں دعا کریں. اگر آپ اس کو کہہ سکتے ہیں اس کے معاملے میں پیار سے دھیرے سے کہہ دیں. کچھ نہیں کر سکتے اللہ سے دعا کرتے ہیں یا اللہ یہ میرا بھائی ہے, یہ میرا عزیز ہے, یہ میرا جماعتی ہے, یہ میرا مسجد میں جماعتی ہے, مالک اس کی یہ پریشانی, اللہ اس کو رحمت فرما دے, اللہ اس پر کرم فرما دے, اللہ اس کے لیے ہدایت دے دے. یعنی آپ دعا کریں ہنسی مذاق کے ساتھ. دیکھیں ایک تو اس کا دل ہوتا ہے, دوسرا پتہ ہے چڑ میں آ جاتا ہے. کبھی جو معاملہ سلجھنا ہوتا ہے وہ سلجھتا نہیں. آپ کسی کو سیدھے فیر ماریں گے گنڈاسا اٹھا کر کبھی بھی معاملہ حل نہیں ہو سکتا. کتنی حکمت شریعت کے اندر کے لوگوں لا تذری الشماتۃ علی اخیک, اپنے بھائی کی تکلیف پر ہنسا نہ کرو, مذاق نہ اڑائے. اب کتنی باتیں ہوں گی. ایک تو خود ہر بندے کو دعا کرنی چاہیے یا اللہ مجھ سے کوئی ایسا کام ہو جائے کہ میرے دشمن میرے اوپر ہنسے, لوگ میرے اوپر مذاق کریں, ہنسے. دوسرا پھر دیکھنے والوں کو بھی حکم دیا کہ کسی طرح واقعی ایسا کوئی کام ہو رہا ہے, اس کی بیماری کو. اب دیکھیں ہماری کوئی بندہ بیچارہ نفسیاتی مریض ہوتا ہے, اللہ معاف کر کے لوگوں اچھے بڑے بچے ہوتے ہیں ایسے ہو جاتے ہیں, کوئی ٹینشن کا شکار ہوتا ہے, ہم اسے کہتے ہیں یہ پاگل ہے, یہ تو ہے ہی پاگل. مت یہ بات کہیں جو بیچارہ پہلے ازمائش کا شکار ہے, آپ اس کا مذاق اڑا رہے. ہو سکتا ہے یہی چیز آپ کے اپنے گھر میں پیدا ہو جائے, آپ کی ذات کے اوپر پیدا ہو جائے. اس کے لیے دعا کریں یار یہ بیچارہ بیمار ہے, ٹینشن کا شکار ہے, نفسیاتی مریض ہے, اس کے لیے کوئی پرابلم ہے. اچھے بڑے لوگوں کو ہم نے دیکھا ہے کاروباری اداس آتے ہیں, بچوں کی طرف سے پریشانی آتی ہے, اس طرح کا معاملہ تو یقین ہے. اچھے بڑے لوگ بیچارے پٹری سے اتر جاتے ہیں, ان کو ہوش ہی نہیں رہتی. ہم ان کے پیچھے روڑے مارے پتھر یا ہم کہیں یہ پاگل ہے, یہ تو ہے بات. ایسی مت بات کہیں کہ اللہ پاک اس کو شفا دے دے اور یہی مصیبت اللہ ہمارے گھر میں لے کر آئے. کتنی پیاری بات ہے. آقا علیہ السلام نے فرمایا لوگوں کسی کے لیے ہنسی نہ کرو, کسی کی بات کے اوپر ہنسو نہیں, ٹھٹھا نہ اڑاؤ, اشارے نہ کرو, مذاقیں نہ کرو. کیوں؟ آپ کی لفظ دیکھیں حضور علیہ السلام نے فرمایا ہو سکتا ہے کہ یرحمہ اللہ, اللہ اس پر رحم فرما دے, اس کو شفا دے دے, مسئلہ حل کر دے. وَيَبْتَلِيكَ اور اللہ تجھے آزمائش میں ڈال دے. اللہ رب العالمین یہ قیمتی اصول ہے شریعت کا, قیمتی رہنمائی ہے شریعت مطہرہ کی. اللہ رب العالمین ہمیں اس کے مطابق اپنی زندگی بنانے کی ثواب دے کے توفیق نصیب فرمائے, اور اللہ پاک ہمیشہ ہمیں آزمائشوں کی کٹالی سے بچا کر رکھے, آزمائشوں کی گردشوں سے اللہ پاک ہمیں بچا کر رکھے, باقی طیب زندگی عطا فرمائے. خواتین سے کچھ پرچی آئی ہے.